بدین رپورٹ شہزاد میمن۔ انصاف ہاؤس بدین میں ضلع صدر عزیز اللہ ڈھیرو کی صدارت میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع جنرل سیکرٹری راجہ گڈاہی، انفارمیشن سیکرٹری لالا نواز، گل محمد گرگیز، پنہل چانڈیا اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران بدین سٹی کی باڈی منتخب کی گئی، جس میں پنہل چانڈیو کو سٹی صدر، ڈاکٹر عبداللہ مغل کو جنرل سیکرٹری جبکہ دیگر عہدیداران کو بھی منتخب کیا گیا۔ سکھر سماج ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر نیشنل پریس میں سکھر سندھ ہاری آبادگاروں ویلفیئر آرگنائزیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق سکھر سندھ ہاری آبادگار ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ مسلسل زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے 56 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس کا ریلیف نہیں ملا۔ کنگری کی ریونیو نے مختار کار سمیت دیگر افسران بلا جواز چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن سبسڈی نہیں دی جا رہی، بلکہ اپنے من پسند لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ گندم کا ریٹ کم مقرر کیا گیا ہے۔ کھاد ڈی اے پی کی بوری 18,000 میں لیا تھا، لیکن گندم کے من کا 35,000 مقرر کیا گیا ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ اس معاملے کا نوٹس لیں، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جے طرف کراچی بھی روانہ تھی سگوں دا ان وقت حالات جے لحاظ اساں جیکو کچھ رد عمل جا جیکو لائے عمل جوڑی دا سے وہ اساں جو وقت آئے تو ہوں اساں ان جے لائے واری بھی پورے جماعت ان کے اپیل ادا کیوں سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس فخر کے ان جے بھکسائیں تے ویٹھا نیشنل پریس کلب دے ضرور اج سوشل میڈیا جو ٹائم تھی وا ہر مانگ بدے تو ان جو آبادگارن جے لائے نوٹس وٹھن ہنن ظالم نا آل حکمرانن اج ہے حکمران نہ ہے ظالم تھی بیٹھا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نہ اکھیوں نہ کن ہے نہ زبان چپ کہیں بیٹھو چھڑو کرپشن ہی کرپشن کرپشن ہی کرپشن تنجے کرے اساں تہاں وٹی امید کھڑی آیا تے انشاءاللہ تعالی اج تہاں اساں جا باں ڈیلی تھی بیہندو ہن میڈیا جے تھوڑو پورے دنیا میں کھار ہے ذلیل تھیندا ہن میڈیا انشاءاللہ تعالی ہن کے منزل کرائیں دی اساں جو ارادو جیکو انشاءاللہ تعالی پانجے حق وٹھن دے لائے پانجے جان جو نظرانو جو پیو پانجے جان کے تکلیف دینی سے اچنی یا وہ بھی قبول کرنا دے پر ان ظالم کا پانجو حق شنی وٹھنا دے چھو تا آباد کرنا ایڈی زیادتی شو ہن مل 5,000 روپیہ فی اٹے جو من تو ہلے جیڑی مل بج جی مت آئی تا اساں 6,000 کٹو ملیو بج جو ہن مل اساں کو جمل خریدا کرن مل 2022 فیصلہ تھی بہار میں ہن مل اساں کے اوتر تے 18,000 ڈی اے پی دی بوری ملی ہن مل اساں جی یوریا 42 فیبرری اوتر تے 6,000 ملی جے کنے ہن آپ حکمرانن جو یہ پالیسیوں رہیوں تے جے کنے زراعت نہ رہی اساں ہاری آباد کر نہ رہیا تے شاید ملک بھی نہ رہندو تنجے کرے اساں یہ امید کھنی تہاں جے آڈو میڈیا وارن جے آڈو آئے اپیل تا کیوں میڈیا وارن کے بھی وکیل برادری کے بھی ہاری آبادگارن جے تنظیمن کے بھی سیاسی سماجی تنظیموں جے کے بھی ہن آبادگارن اساں جی مدد کیو اساں باں بیلی دی بیو ہن گورنمنٹ کے خلاف احتجاج اساں جی مدد کیو پر جے کرے اساں نہ رہیا سے تے شاید دنیا بھی نہ رہندی آبادگار نہ رہیو تے دنیا نہ رہندی پر جے کرے اساں جو نچو تے اگتے جے لائے عمل اساں جو یہ ہوں متیں ہفتے بھی اساں انشاءاللہ تعالی وفد جے صورت میں نیشنل پریس کلب ہتے فخر ہتے احتجاجی دھرنو بھی ہندا سی ان کھاں پو انیا اساں جو حل نہ تھیو اساں جی ہکڑی پانجی تحریک جاری رہندی چھو تے اساں آبادگار آہیوں اساں چور دھاڑے لڑایوں اساں پانجے حق جے لائے پانجے دل جی جرئت رکھی تا سگوں۔ شامل کرتے ہیں ضلع وسطی محمد سے ہمارے 19 کے بیورو چیف افتخار کلاچی کی اس رپورٹ میں۔ پہلا آل سندھ بلوچستان الحاج بیر عبد الرحمان خان جمالی انویٹیشن فٹ بال ٹورنامنٹ وسطی محمد کے نور محمد خان جمالی منی فٹ بال اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے سلسلے میں آج کا شاندار فائنل میچ پاک ہزارہ فٹ بال کلب کوئٹہ بمقابلہ میر ظفر خان جمالی فٹ بال کلب وسطی محمد کے درمیان کھیلا گیا، جو کہ مقررہ وقت پر دونوں ٹیموں کی جانب سے مقابلہ برابر رہا اور پلنٹی ککس پر میر ظفر خان جمالی فٹ بال کلب وسطی محمد نے شاندار کامیابی سمیٹتے ہوئے شاندار فائنل اپنے نام کیا۔ اس فائنل میچ کے مہمان خاص میئر میونسپل کارپوریشن میر مظفر خان جمالی، ضلعی چیئرمین نوابزادہ سالار
خان جمالی، میر حسن خان جمالی، میر حیدر بیار خان جمالی تھے، جبکہ مہمانوں کا چیف آرگنائزر ٹورنامنٹ کمیٹی شان ثاقب ابڑو نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے تعارف کرایا، جبکہ سینئر فٹ بالر صلاح الدین قریشی، غلام سرور میمن، ریاض حسین میمن اور دیگر بھی موجود تھے۔ چنیوٹ کے علاقے محلہ احمد پورے کے رہائشی وارث علی اور اس کے ساتھیوں کوثر بی بی اور اس کے بچوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ آئے روز گالم گلوچ کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، جس پر کوثر بی بی چنیوٹ تھانہ سٹی ایس ایچ او مہر کلیم اللہ ہرل کو درخواست گزاری کی اور اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کی اپیل کی، جس پر ایس ایچ او مہر کلیم اللہ ہرل نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم وارث کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر چنیوٹ اون نیوز آصف اقبال۔ جی بتائیے گا، کوثر بی بی کی درخواست پر ایس ایچ او سٹی مہر کلیم اللہ ہرل نے کیا کارروائی کی؟ جی بات کی جائے چنیوٹ کے علاقہ محلہ احمد پورہ کی، تو یہاں پہ جو کوثر بی بی ہیں، ان کے جو محلے دار ہیں وارث لوگ اور اس کے ساتھی جو ہیں، آئے روز اس پہ جو ہے تشدد کرتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں اور گالی بھی اس قسم کی غلیظ قسم کی گندی گالیاں دیتے ہیں اس کو، اور اس کی بچوں کو جو ہے ان سے انتہائی خطرہ لاحق ہے۔ اور انہوں نے آج جو ہے چنیوٹ سٹی میں جو ہے اپلیکیشن بھی دی ہے ایس ایچ او تھانہ سٹی کو۔ تو مزید کوثر بی بی سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم سر، میں احمد پورے چ رہنی ہاں، میرے ہمسائے نا، میں محنت مزدوری کرن والی عورت ہاں، جس ٹائم تے میں لگدی ہاں یہ بندہ مینوں گالی گلوچ کردا ہے وارث، تے مینوں مارن دی بھی دھمکی دیندا ہے، میرے بیٹے نوں بھی مارن دی دھمکی دتی ہے سر، اتنا کہ بھائی میری بیٹی دا انہاں دے نال گھر ہے، میری بیٹی نوں بھی انہاں ماریا، گال گلوچ کیتی، انہیں میری بیٹی صبح دی میرے گھر بھی نہیں آ سکی، تے سر مہربانی کیتی جاوے، میرا تحفظ کیتا جاوے سر۔ مینوں اپنے بچیاں دا بھی خطرہ ہے کہ بھئی میں محنت مزدوری کرن واسطے نکل جانی ہاں تے میرے بچے گھر ہوندے نا، تے سر اے وارث جیڑا ہے نا مینوں کافی پریشان کردا پیا ہے، بہت زیادہ پریشان کردا پیا ہے، تے مریم نواز مہربانی کیتی جاوے اس بندے دے اُتے کوئی ایکشن لیا جاوے۔ جی جو متاثرہ خاتون ہے کوثر بی بی، جس کو ہر وقت جو ہے یہاں پہ محلے دار جو وارث لوگ ہیں اور اس کے جو ساتھ اس کے ساتھی ہیں ان سے خطرہ ہے، جانی مالی، اور اس کے بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آئی جی پنجاب اور آر پی او فیصل آباد اور ڈی پی او چنیوٹ خدارہ میری مدد کریں، میرے بچوں کو جو ہے تحفظ دیں، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے ہمارا جانی یا مالی یہ لوگ نقصان نہ کر سکیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے، اسے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق ماشاءاللہ موبائل کاموں کی کا باقاعدہ افتتاح معروف دینی روحانی شخصیت پیر محمد احسن رضا قادری نے کیا۔ اس موقع پر موبائل مارکیٹ کاموں کے صدر چودھری شہزاد محمود سرگودیا، چیئرمین چودھری اعجاز، سینئر نائب صدر پریس کلب میاں ریاست علی، حاجی محمد عباس، چودھری محمد شہباز، محمد امتیاز، حاجی محمد فریاد، چودھری فیصل سمیت دیگر معزز سماجی دینی شخصیات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد احسن رضا قادری نے کہا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ کاروبار میں دیانتداری، سچائی اور حلال کمائی کو اپنا شعار بنائیں۔ تقریب کے اختتام پر پیر محمد احسن رضا قادری نے ملک پاکستان، تاجر برادری اور پوری امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، امن، سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ مامو کانجن سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شاہد اقبال کھچی کے مطابق مامو کانجن کو تحصیل کا درجہ دلوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، جو کہ یہاں کے لوگوں کا بنیادی اور قانونی حق سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی حکومت پنجاب فوری اور سستے انصاف پر یقین رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان مامو کانجن میں ایک نجی تقریب کے دوران کیا۔ وہ ہفتے روز علاقے کی معروف سیاسی شخصیت رانا نعیم اقبال خان اور ان کے بیٹوں رانا اسجد نعیم خان اور رانا عصمت نعیم خان کی خصوصی دعوت پر مامو کانجن آئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافی شاہد اقبال کھچی سے خصوصی گفتگو کی اور موجود شہریوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے فیصل آباد میں 5 نئی تحصیلیں بنانے کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں مامو کانجن کا نام شامل نہیں، جو کہ اہل مامو کانجن کے لاکھوں لوگوں سے زیادتی اور ناانصافی ہے، کیونکہ میونسپل کمیٹی مامو کانجن ہر طرح سے تحصیل بننے کے اہل اور اپنی تحصیل تاندیا والا سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ اس پر صوبائی وزیر نے کہا، حکومت پنجاب عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں، مامو کانجن کو تحصیل بنانے کے لیے کاوش کریں گے۔ ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف افسر کاشف کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پریس کلب کے صدر رانا جاوید نثار کی قیادت میں پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران نے ساہیوال بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر ملک سعید سگلا اور جنرل سیکرٹری میاں طارق کمیانہ کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ساہیوال پریس کلب
نوید غنی چودھری، نائب صدر پریس کلب جاوید شوکت، سابقہ چیئرمین پریس کلب عزیز الحق گرائیا، سابقہ چیئرمین چودھری اشرف، نائب صدر افضل کاشف، ممبر سپریم کونسل راحیل آزاد رانا، سہیل نثار، ممبر پریس کلب سینئر جرنلسٹ طیب حبیب خان، شیخ طارق سجاد، ایڈوکیٹ سیکرٹری انفارمیشن ڈسٹرکٹ بار ساہیوال، ممبر ایگزیکٹو باڈی پریس کلب موجود تھے۔ صدر ساہیوال بار ملک سعید سگلا نے کہا پریس کلب کے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بار اور میڈیا کا تعلق چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری انفارمیشن شیخ طارق سجاد نے ڈسٹرکٹ بار کی سابقہ کابینہ کی ساہیوال بار اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کیے ان کے متعلق تفصیل سے بیان کیا۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر کے گنجان آبادی والے علاقے قریشی گوٹ کے ہزاروں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقے میں روڈ راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، نکاسی آب کا نظام بھی مفلوج ہے۔ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے پاکستان انقلابی پارٹی سندھ کے آرگنائزر کامریڈ نعیم احمد بلوچ، حیدر کھوسو، غلام حسین، سہیل احمد، فرحان جعفری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور میونسپل کمشنر پیر واحد بخش انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ طویل عرصے سے ہمارے علاقوں کو منتخب نمائندوں ضلعی میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ علاقے میں جگہ جگہ گندے پانی کی جوہر بنے ہوئے ہیں، اسکول جانے والے بچے گندے پانی سے گزر کر اسکول جاتے ہیں، جبکہ خواتین کو امدارات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر بالا حکام سے اپیل کی ہے بچل شاہ میانی میں سہولیات کے فقدان کا نوٹس لے کر ہنگامی بیانات پر اقدامات کیے جائیں تاکہ مسائل حل ہو سکیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ توہین آمیز اور اشتعال انگیز مواد کے مقدمے میں معروف وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو سزا سنا دی ہے۔ بیورو چیف حسنین نصیر کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمان کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹیں قانون کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی قابل قبول ہے۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد عدالت کے باہر سیکیورٹی سیٹ کر دی گئی، جبکہ وکلاء انسانی حقوق کے حلقوں کی جانب سے فیصلے پر رد عمل بھی سامنے آیا۔ ملزمان کے وکلاء نے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بدنام ڈاکو کالی بنگلاٹی کے بیٹے برکت بنگلاٹی کی گینگ کے 9 کارندوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھال کے 20 سیکشن تھانے میں بدنام مارے گئے ڈاکو کالی بنگلاٹی کے بیٹے برکت بنگلاٹی کی گینگ سے تعلق رکھنے والے 9 ملزمان نے پولیس کے سامنے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں میں برکت بنگلاٹی، سلیمان بنگلاٹی، مزار بنگلاٹی، یاسین بنگلاٹی، مور بنگلاٹی، اول بنگلاٹی، عمران بنگلاٹی، شاہل بنگلاٹی اور ہیر دین بنگلاٹی شامل ہیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم ملک نے کہا جرائم پیشہ عناصر کے لیے واضح پیغام ہے، جو بھی پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالے گا اس کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ گرفتاری دینے والے ملزمان کا کہنا ہے کہ ان پر جھوٹے مقدمے درج کیے گئے تھے، جبکہ انہوں نے آئی جی سندھ پولیس سے اپیل کی ہے ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتی جائے۔ گجرات میں مین گیس پائپ لائن موجود ہونے کے باوجود شہر کے آدھے سے زیادہ علاقے آج بھی گیس کی سہولت سے محروم ہیں، جبکہ جن علاقوں میں گیس دستیاب ہے وہاں پر طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف خان کی رپورٹ میں۔ گجرات میں گیس کا مسئلہ دن بدن سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شہر میں مین گیس پائپ لائن ہونے کے باوجود متعدد علاقے تاحال گیس سے محروم ہیں، جبکہ جن علاقوں میں گیس موجود ہے وہاں بھی گھنٹوں طویل بندش معمول بن چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں متبادل ایندھن کا استعمال ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اس درینہ مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ گجرات کی عوام بھی جدید دور کی بنیادی سہولیات سے مستفید ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گیس کی بندش کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں۔ اس ٹائم جو گلیاں کھیڑی گئی ہیں گیس کی بندش کو وہ مکمل کرنے کے لیے کہ یہ فلفل کیا جائے، لیکن گلیاں آج تک یہ تعمیر نہیں ہو سکی ہیں۔ ان کو اکھاڑ کے یہ پھینک کے چلے گئے ہیں، آ کے وہ تھوڑا بہت اس کو فلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور بیسک وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا، نوٹس لیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صبح مارننگ سے لے کے رات گئے تک جو ہے وہ اس کو گیس کی روانی کو وہ ممکن بنایا جائے، لیکن وہ متعلقہ جو ہے ڈپارٹمنٹس نہیں بنا رہے ہیں۔ شیڈول جو ہے اس کے مطابق یہ گیس کو اگر روانی میں رکھے تو عوام جو ہے وہ بہتر طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو متبادل اشیاء ہیں، لکڑی ہے یا ایل پی جی گیس ہے، اس کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں جو عوام برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پر غور کیا جائے اور یہ گلیوں کی تعمیر کو ممکن بنایا جائے۔
مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق مورکھنڈا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی مضر صحت مچھلی بیچنے پر فیضان چسکا پوائنٹ کو سیل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فیضان چسکا پوائنٹ نے گزشتہ روز مورکھنڈا کے شہری شوکت علی کو مضر صحت مچھلی دی تھی، جس کے کھانے سے شوکت علی کی حالت غیر ہو گئی۔ شوکت علی کی درخواست پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے انکوائری کے بعد فیضان چسکا پوائنٹ مورکھنڈا کو سیل کر دیا، لیکن فیضان چسکا پوائنٹ کے آنر ندیم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے احکامات خوا میں اڑا دیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے دکان سیل کے باوجود فیضان چسکا پوائنٹ کے آنر ندیم نے ساتھ والی دکان پر مضر صحت مچھلی کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ مورکھنڈا کے عوام نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز سے اپیل کی ہے فیضان چسکا پوائنٹ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تو شہری مزید بیمار نہ ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جوار کے مطابق رانا انس اسلم نمبردار رشتہ ازدواج میں منسلک۔ علاقے کے معروف سماجی شخصیت رانا انس اسلم نمبردار رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کی پروقار تقریب میں اہل علاقہ عزیز و اقارب معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور نیو بہتر جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں رانا محمد افاق، رانا محمد ارسلان، رانا محمد امیر، رانا کیسر اعظم، رانا اسد شہباز، رانا حماد، رانا ابرار، رانا ارتضیٰ، رانا عثمان، رانا ندیم اشرف سمیت علاقے کی اہم سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ان کی شادی پر پورا علاقہ خوشی محسوس کر رہا ہے۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں مہمانوں کی توازن کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ رائے ونڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز کی خصوصی ہدایات کے مطابق ٹی ایچ کیو اسپتال رائے ونڈ میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریسکیو 1122 کی عملی مشق کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد کسی بھی ممکنہ حادثے یا ہنگامی صورتحال کے دوران ہسپتال کے عملے کی پیشہ ورانہ تیاری، باہمی رابطہ کاری اور فوری رد عمل کے طریقہ کار کو جانچنا تھا۔ مشق کے دوران مجموعی طور پر 4 ریسکیو 1122 کی گاڑیوں اور 16 تربیت یافتہ ملازمین نے حصہ لیا۔ حادثے کی صورت میں کارروائی کی نگرانی حادثہ انچارج نفیس احمد اور جہانگیر احمد نے کی، جبکہ مجموعی نگرانی غلام یاسر تحصیل آفیسر ریسکیو رائے ونڈ کے سپرد تھی۔ مشق کے دوران فرضی حادثے کے مناظر تحلیل کیے گئے، جن میں زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنا، محفوظ انداز میں اسپتال منتقل کرنا، ایمرجنسی وارڈ میں بروقت رسپانس اور عملے کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن شامل تھا۔ تمام مراحل کو پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا گیا، جس سے اسپتال کے عملے اور ریسکیو ٹیم کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ سامنے آیا۔ تحصیل آفیسر ریسکیو رائے ونڈ غلام یاسر نے اس موقع پر کہا، ایسی مشقیں کسی بھی بڑے حادثے ہنگامی صورتحال میں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق ہسپتالوں اور ریسکیو اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اس طرح کی عملی مشقیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف فیاض کھوسہ کی اس رپورٹ میں ریجنل ٹریفک آفیسر عرفان اشرف ڈیرہ غازی خان کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن۔ ریجنل ٹریفک آفیسر عرفان اشرف ڈیرہ غازی خان کی ہدایات پر شہر ڈیرہ غازی خان میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں، بغیر نمبر پلیٹس، جعلی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کارروائی کے دوران متعدد گاڑیاں بند کی گئیں، جرمانے عائد کیے گئے۔ ریجنل ٹریفک آفیسر عرفان اشرف نے واضح طور پر کہا، پوری رینج میں اس طرز کی مؤثر کارروائی جاری ہے۔ آج کی کارروائی ان کی براہ راست نگرانی اور سرپرستی میں عمل میں لائی گئی ہے۔ عمران اشرف نے مزید کہا، صرف وہی شہری ہمارے لیے قابل احترام اور معزز ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے تمام معزز شہری ہمارے لیے باعث فخر ہیں جو ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس شہریوں کی جان مال کے تحفظ اور ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ حیدرآباد سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 کی جانب سے صحت، پولیس اور میونسپل محکمے کے ملازمین کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں کاروباری برادری کے افراد، اسسٹنٹ کمشنر دیہی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران اور نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ورکشاپ کے دوران کراچی کے گل پلازہ میں پیش آنے والی حالیات اشتعالی کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فائر ڈرل بھی لگائی گئی۔ شرکا کو فائر سیفٹی کے اقدامات، آگ سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال میں بروقت رد عمل سمیت مختلف امور پر آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر ضلعی انچارج روشن مہیسر نے کہا کہ آگ لگنے کے واقعات اکثر طبی ہنگامی صورتحال کا سبب بنتے ہیں، اس لیے احتیاطی تدابیر اور تربیت نہایت ضروری ہے۔ ٹھل میں حافظ معظم نناری کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹھل سیکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹھل میں ایکشن کمیٹی کی کال پر تقریباً 30 ماہ قبل قتل کیے جانے والے حافظ معظم نناری کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرے دوران مظاہرین
रहनुमाओं और वर्सा ने बताया कि 30 माह गुजरने के बावजूद मकतूल के कातिल मफरूर और आज़ाद घूम रहे हैं। दूसरी जानब मकतूल के भाई रहीम और कज़न मुजफ्फर पर मुलजमान की जानब से 2 मरतबा कातलाना हमले भी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया मुलजमान की जानब से हमें सख्त नताइज भुगतने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा मामले का DIG लाड़काना, DSP ठल और SHO अयूब डोगर मुकम्मल तौर पर गाहें ताखार कातलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सके। हुकूमत सिंध समेत SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ समेत कातलों को गिरफ्तार करें। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजे भाउ शहीद मौज़म खे 3 महीनो शुरू थी वियो आहे, जेके शहीद जा कातिल रूपोश आहिनि उहे गिरफ़्तार हिन वक़्तु ई न आहिनि थिया। मां IG सिंध, DIG लाड़काना, SP जैकाबाद, DSP ठल, SHO अयूब डोगर खे मां हिकिड़ो चिता थो ॾियां त तव्हां शहीद जा कातिल गिरफ़्तार छो नथा कयो। आख़िर इन जी वजह ॿुधाई वई वञे त शहीद जा कातिल हिन वक़्तु ताईं रूपोश आहिनि, जेके सरेआम हिते ठुल में घुमनि था ऐं सरेआम मारण जी धमकियूं ॾियनि था, सरेआम हमला कया वञनि था, सरेआम रोड रिकॉर्ड कई वञे थी। SP साहब खे हर शइ जी ख़बर आहे, DIG साहब खे हर शइ जी ख़बर आहे, IG साहब खे हर शइ जी ख़बर आहे। मां इन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो, हर आचर ते असां इहो ई एहतजाज कंदा आहियूं त इन्हनि दहशतगर्दनि, इन भत्ते खोरनि, इन्हनि कातिलनि जे मथां हिकिड़ो कानूनी कार्रवाई कई वञे। इन्हनि खे हिकिड़ो फौरन नोटिस वरितो वञे ऐं कानूनी जे कचहरे में आंदो वञे। ॿी सूरत में मां जेके शहीद जा कातिल जेके बेल ते आया आहिनि, अर्ज़ू बुल्लो हुजे, जुमा बुल्लो हुजे, अमीरू बुल्लो हुजे, उन जा सहूलियतकार, उन जा दहशतगर्द, उन जा भत्ते खोर जेके असांजे मथां हमला कया वञनि था, मां इन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो इन तव्हांजे हमलनि खां असां कोन था डिॼूं, कोन था डिॼूं। तव्हां केतिरा बि हमला कयो, असां ते लठी चार्ज कयो, असांजा माण्हू मारियो, असांजे माण्हुनि खे ज़ख़्मी कयो, पर इहो ॾींहुं यादि रखिजो, इन हमलनि, इन लाठी चार्ज तव्हांजी असांखे कुझु बि बिगाड़े कोन थी सघे। अॻे असां कुझु कमज़ोर हुआसीं, अॼु असां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ताक़त वारा आहियूं। असां ताक़त रखी सघूं था, असां तव्हांजे मुंहुं ॾियणु ॾेई सघूं था, पर ईअं न सम्झिजो असां हमला करे, असां इन्हनि खे कमज़ोर करे, असां हुरबा हलाए, असां इन्हनि खे लठियूं हणी असां इन्हनि खे कमज़ोर कयो वेंदो। पर इहो कॾहिं बि न सोचिजो त शहीद जा वारिस, शहीद जा भाइर, शहीद जा सौट इंशाअल्लाह अज़ीम 10 क़दम अॻु भरा हूंदासीं ऐं शहीद जे हाफ़िज़ मौज़म जे खून जो हिकु हिकु फुड़े जो इंशाअल्लाह हिसाब वठंदासीं। ऐं मां SP साहब खे वरी बि चवां थो त महिरबानी करे इन्हनि जे मथां कानूनी कार्रवाई कई वञे। शहीद हाफ़िज़ मौज़म अली नूनारी के 3 महीना थी चुका आहिनि। अफ़सोस सां चवणो थो पए असांजा हुकुमरान जेके आहिनि ऐं नल इंतज़ामिया जेकी आहे उन कातिलनि खे गिरफ़्तार न करे चुकी आहे ऐं उन खां बाद असांजो मथां कई हमला थी चुका। हिकु हफ़्ते जे अंदरि असांजे भाउ शहीद हाफ़िज़ मौज़म जो भाउ जेको रहीम नूनारी आहे उन जे मथां कातिलानो हमलो कयो वियो। वरी 3 ॾींहंनि खां पोइ असांजे सौट मुज़फ़र जे मथां कातिलानो हमलो कयो वियो। वरी उन खां बाद शहीद जे मथां, शहीद जे भाउ रहीम जे मथां वरी कातिलानो हमलो कयो वियो। हिन वक़्तु बि उहे धमकियूं ॾियनि था तव्हांजो ॿियो मुड़ुसु मारींदासीं। असां इदारनि खां अपील कयूं था, हू इदारा किथे आहिनि, उहे एजेंसियूं किथे आहिनि, DIG जा माण्हू किथे आहिनि, IG जा माण्हू किथे आहिनि, SP जा माण्हू किथे आहिनि। ख़ुदा नोटिस वरितो वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं असां अलाइदारनि खां इहा ई अपील कयूं था इन्हनि कातिलनि, दहशतगर्दनि, भत्ते खोरनि, वहशनि, दलमदनि ऐं ज़ालिमनि खे फिलफोर कानून जे कटोरे में आणे करे इनखे जेल कस्टडी में आणे करे असांखे सुकून ॾियारायो वञे ऐं असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे।